اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کی خدمت میں آج بہت ایک اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین مقدس اسلام کے پاک آئین احکام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسئلہ ہے زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے۔ زکوٰۃ فطرہ جو ہے ایک واجب ہے، فرض ہے کہ رمضان کے اختتام پر نکالنا اور زکوٰۃ فطرہ دینا واجب ہے، اور یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور خدا کی رضا کے لیے قربتاً الی اللہ یعنی خوشنودی پروردگار کی نیت سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ فطرہ واجب ہونے کے شرائط کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ عید کی رات غروب کے وقت اگر 5 شرائط جس پہ دارا ہوں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے بالغ ہو، اگر بچہ ہو نابالغ ہو تو خود پر کوئی فطرہ واجب نہیں ہے۔ عاقل ہو، یعنی اگر کوئی دیوانہ ہو جائے خدا نخواستہ عید کی رات غروب سے پہلے اور دیوانگی کی حالت میں عید گزاریں تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بے ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے، ہوش میں ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط جو ہے فقیر نہ ہو۔ یہاں فقیر نہ ہو امیر ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص سال کا خرچہ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کا خرچہ، اپنے ماتحت جتنے افراد وہ پالتا ہے ان تمام کے لیے جو اخراجات ضرورت ہے وہ سال بھر کا خرچہ اس سے پورا ہوتا ہو، یعنی اس کے درآمد سے، اس کے نوکری سے، اس کے جو اسباب ہے، جو بزنس ہے، تجارت ہے، اس سے پورا ہوتا ہو۔ اگر سال کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا درآمد نہیں ہے تو وہ فقیر محسوب ہوتا ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آزاد بھی ہونا ضروری ہے، کسی غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ 5 شرائط دارا ہوں کہ بالغ ہو، عاقل ہو، ہوش مند ہو، فقیر نہ ہو، آزاد ہو، تو وہ اپنا فطرہ اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ جتنے اس کے جو ہے کھانا کھاتے ہیں اس کے پاس نان خور محسوب ہوتے ہیں اس کا فطرہ واجب ہے کہ نکالے۔ اگر بچہ نابالغ چند ایک افراد کو پالتا ہو یا کسی کو کھانا دیتا ہو تو نہ اس بچے پر زکوٰۃ واجب ہے، نہ جن کو یہ کھانا کھلاتا ہے ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اہل و عیال میں سے خود جو ہے مستطیع ہے، مالدار ہے، پیسہ دار ہے، دے سکتا ہے، تو اس صورت میں اپنا فطرہ خود دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر کوئی والد جو ہے فطرہ نہیں دیتا ہے تو اس کا فطرہ نہ دینا یہ سبب بنتا ہے کہ بچوں پر بھی ساقط ہو جائے، یعنی بچوں پر واجب ہے یا نہیں۔ تو یہاں فرماتے ہیں اکثر فقہا کے نزدیک اگر والد جو ہے فطرہ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے اہل و عیال کا فطرہ ان پر واجب نہیں ہے، وہ خود کے ذمہ ہے، خود گنہگار ہے، باقی بچوں پر کوئی فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی عورت، کوئی خاتون خود سے فطرہ دیتی ہے شوہر کے اجازت کے بغیر تو آیا وہ فطرہ کافی ہے یا نہیں۔ یہاں فقہا فرماتے ہیں اگر وہ شوہر کی اجازت سے یا اس کی نیابت میں فطرہ دیتی ہے، اپنا فطرہ خود ادا کرتی ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت کے بغیر، اس کی وکالت کے بغیر خود سے فطرہ دیتی ہے تو چونکہ وہ اس کا ذمہ دار جو ہے، اس کا جو ہے مالک جو ہے وہ شوہر ہے، لہٰذا اس کا فطرہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے کس کو فطرہ دیں یہ ایک سوال ہے، تو یہاں اکثر فقہا قریب بہ اتفاق سب نے کہا ہے کہ فقیر شیعہ اثنا عشری، فقیر یا مسکین شیعہ اثنا عشری کو دینا بنابر احتیاط واجب جو ہے فطرہ فقیر شیعہ اثنا عشری کو دیا جائے۔ اور بعض نے مستحب کہا ہے کہ فقیر شیعہ اثنا عشری کو دینا جو ہے بنابر احتیاط مستحب ہے۔ باقی موارد میں بھی فطرہ دے سکتے ہیں، یعنی امور خیریہ کے لیے یا مدارس کے لیے یا کوئی عمومی خدمت کرنے والے ادارے ہیں ان کے لیے بھی دے سکتے ہیں،
لیکن بنا بر احتیاط مستحب فقیر مسکین شیعہ اثنا عشری کو دینا چاہیے، لیکن اکثر کے نزدیک بنا بر احتیاط واجب صرف فقیر مسکین شیعہ اثنا عشری فقیر کو دے سکتے ہیں، جو فقیر مسکین بھی ہو شیعہ اثنا عشری بھی ہو۔ سید کا فطرہ جو ہے سید کو بھی دے سکتے ہیں اور غیر سید کو بھی دینا جائز ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ سید کو دینا جائز نہیں ہے، صرف غیر سید کو دے سکتے ہیں۔ فقیر کو جو فطرہ دیا جاتا ہے وہ کم از کم 1 سا ہو، یعنی 3 کلو ایک شخص کا فطرہ بنتا ہے، وہ ایک شخص کا فطرہ دے دیں کم از کم، زیادہ سے زیادہ 1 سال کا فطرہ دے سکتے ہیں، 1 سال کے خرچے کا فطرہ دے سکتے ہیں کسی ایک فقیر کو۔ البتہ یہاں یہ ضروری ہے کہ 1 سال کا جب فطرہ دے دیں گے تو وہاں اس کی شانیت کو نظر میں رکھا جاتا ہے۔ خمس میں بھی یہی بات ہے، اچھا زکوٰۃ دیتے وقت بھی اسی یہ مطلب وہاں بھی نظر میں رکھنا چاہے مد نظر رکھنا چاہیں، اور یہاں زکوٰۃ فطرہ میں بھی شانیت ضروری ہے کہ مد نظر میں رکھا جائے۔ شانیت سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جو فرض کرنے جس کو آپ جس مستحق کو فطرہ دے رہے ہیں اس کی شان کے مطابق ہو، یعنی جہاں وہ جن خرچے اخراجات اس کی ضرورت ہے اس کی عزت و شان کے مطابق اسی کے مطابق جتنا بنتا ہے دینا جائز ہے سال کا خرچہ۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے اپنے شہر میں ہی دینا چاہیں، اپنے جو شہر میں فقیر رہتے ہیں یا دوسرے شہر میں بھی لے جا سکتے ہیں۔ اکثر فقہا نے کہا بنا بر احتیاط واجب اپنے شہر میں دے دیں، اپنے شہر میں مستحق ہوتے ہوئے دوسرے شہر میں بھیجنا درست نہیں ہے، لیکن بعض نے آیت اللہ سستانی نے فرمایا ہے اشکال نہیں ہے، ولو آیت اللہ سستانی بھی بنا بر احتیاط مستحب فرماتے ہیں اپنے شہر میں جو موجود فقیر مستحق ہے اس پر خرچ کیا جائے۔ اور زکوٰۃ فطرہ کے طور پہ جو جنس یا آٹا یا چاول یا رقم آپ جدا کرتے ہیں اس کو نہ تبدیل کرنا جائز ہے نہ اس پر تصرف کرنا جائز ہے، یعنی جو زکوٰۃ فطرہ کی نیت سے آپ الگ کریں گے وہ اسی پہ خرچ کر لیں، اس کی تبدیلی بھی جائز نہیں ہے، اس پر تصرف بھی جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ معیوب چیز فطرے میں دے سکتے ہیں یا نہیں۔ فرض کر لیں ہم سالم صاف آٹا استعمال کرتے ہیں، فطرے میں معیوب دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے کہ معیوب کو دیا جائے۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ پورے شہر میں یا اپنے علاقے میں جو ہے سارے کے سارے یعنی جو آٹا استعمال ہوتا ہے جو سب کا سب آٹا استعمال کرتے ہیں سب کے سب وہ معیوب ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، یا جو معیوب والی چیز ردی چیز جو ہے بیکار چیز اس میں اتنی کم ملاوٹ ہے کہ جس کو کوئی حساب میں نہیں لایا جاتا تو اس صورت میں بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص کا فطرہ جو ہے مختلف اجناس سے دیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مثلا ایک شخص کا فطرہ 3 کلو آٹا ہے تو 3 کلو ہے تو 1 کلو خرما دے دیں، 1 کلو آٹا دے دیں، 1 کلو چاول دے دیں۔ فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کا فطرہ جو ہے جو چیز آپ نکالتے وہ ایک ہی چیز نکالیں، مثلا آٹا دینا ہے تو کم از کم 1 سا آٹا 3 کلو آٹا ہی دے سکتے ہیں یا چاول ہی دے سکتے ہیں، ان کا مکس کر کے دینا جائز نہیں ہے۔ بعض نے تو فرمایا ہے کہ فقیر کو دے تو بھی ایک فطرانہ جو ہے ایک فقیر کو دے دے، یعنی ایک فقیر کو ایک فطرانہ جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکتے، مثلا 3 بندے کا فطرانہ جو ہے وہ آپ 2 فقیر پر تقسیم نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ایک دے دیں، یا مثلا کہ ایک کو 2 دے دیں ایک کو 1 دے دیں، یعنی 3 پہ تقسیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں جو ہے اہم سوال ہے کہ فطرہ جو ہے کس وقت نکالا جائے، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو یہاں 3 مرحلے متصور ہے، 3 مرحلے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے رمضان المبارک سے پہلے آیا فطرہ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ سب مجتہدین نے کہا فطرہ دینا صحیح نہیں ہے، اور فطرہ اگر فطرے کی نیت سے رمضان سے پہلے کوئی چیز دی جائے تو وہ فطرہ محسوب نہیں ہوگا۔ البتہ یہاں امام خامنائی فرماتے ہیں کہ قرضے کے طور پہ دے سکتے ہیں، قرضہ دے دیں فقیر کو رمضان سے پہلے، اب جب عید کی رات
ہوگی یعنی عید الفطر ہوگی تو آپ اسی قرضے کو فطرے کی نیت میں جو ہے نا نیت کر لیں کہ وہیں آپ کا فطر محسوب ہوگا۔ عید سے پہلے رمضان میں فطرہ دینا صحیح ہے یا نہیں، یعنی ابھی رمضان شروع ہے، اب ہم رمضان المبارک کے ایام میں ہیں، رمضان مبارک میں ہے، تو آیا رمضان میں فطرہ نکالنا صحیح ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں یہاں بھی صحیح نہیں ہے۔ امام خامنہئی فرماتے ہیں بنا بر احتیاط واجب رمضان میں زکوٰۃ فطرہ کے طور پہ کوئی چیز نہ دیں، لیکن آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں دے سکتے ہیں لیکن نہ دینا مستحب ہے۔ بنا بر احتیاط مستحب یہ ہے کہ عید کی رات تک اس سے پہلے رمضان کے دنوں میں بعنوان زکوٰۃ فطرہ نہ دے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ آیت اللہ سستانی کے نزدیک، آیت اللہ خامنہئی کے نزدیک صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ عید کی رات جو ہے فطرہ، یہاں جو ہے فطرہ اصل نکالنے کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے عید کی رات غروب سے جو ہے شروع ہوتا ہے، یعنی آپ غروب سے فطرہ نکال سکتے ہیں، فقیر تک پہنچا سکتے ہیں، مستحق تک۔ تمام مجتہدین نے اس پر جو ہے اتفاق ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ آگے جو ہے کب تک تاخیر کر سکتے ہیں، اس میں جو ہے بعض نے فرمایا ہے کہ عید کی نماز تک، اگر کوئی نماز عید میں جاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ عید کی نماز تک دیر کریں، عید کی نماز تک حتماً فقیر تک پہنچا دیں فطرہ۔ اگر کوئی عید کی نماز میں شرکت نہیں کرتا ہے تو ظہر تک اجازت ہے کہ آپ دیر کر سکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بدون عذر بدون کوئی علت کا تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو وہ گناہگار ہے۔ البتہ الگ کر کے کسی مستحق کے انتظار میں، کسی خاص فرد کے جو مستحق تر ہے اس کے انتظار میں الگ کر کے رکھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ پھر بھی فرماتے ہیں کہ اگر ظہر کے گزرنے کے بعد اگر آپ فقیر کو دے دیں تو بعض نے کہا کہ قربۃ اللہ کی نیت سے دے دیں، بعض نے کہا بعد میں تحویل میں دینے کی صورت میں اسی وقت نیت کر کے دے دیں، پہلے الگ کر چکے ہوں، بعد میں ظہر کے بعد دینا ہے تو وہ نیت کر اسی وقت نیت کریں جس وقت تحویل میں دے رہے ہو فقیر کے لیے، مستحق کے لیے۔ بعض نے کہا بعد میں جب دینے کی صورت میں ادا قضا کی نیت نہ کریں، وہی سب آپ جو ہے نا یعنی ادا قضا کے بغیر قربۃ اللہ کی نیت سے فقیر کو دے دیں۔ تو یہ ہے فطرہ دینے کے اوقات کے حوالے سے۔ ایک سوال جو اہم ہے فطرے کے حوالے سے وہ مہمان کے حوالے سے، اس میں بہت جو ہے سوالات ہوتے ہیں کہ مہمان کا فطرہ جو ہے میزبان پر واجب ہے یا مہمان پر واجب ہے۔ تو یہاں مہمان جو ہے ایک دفعہ غروب سے پہلے میزبان کی دعوت اور اجازت سے مہمان آتا ہے، اور مہمان آنے کے بعد کھانا کھا کے واپس چلا جاتا ہے، تو تمام مجتہدین کے نزدیک صرف آ کے کھانا کھاتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے تو اس کا فطرہ جو ہے واجب نہیں ہے میزبان پر، وہ خود مہمان پر واجب ہے۔ اگر جو ہے مہمان آتا ہے، دعوت پہ آتا ہے اور آنے کے بعد غروب سے پہلے آنے کے بعد جو ہے عید کی رات غروب سے پہلے آ جائے، میزبان کی اجازت سے آ جائیں اور وہاں رات ٹھہریں، تو اگر رات ٹھہرنے کی صورت میں آیت اللہ سستانی، آیت اللہ وحید خراسانی، جواد تبریزی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک فطرہ جو ہے وہ میزبان پر واجب ہے، یعنی مہمان کے دعوت سے آیا ہو اور غروب سے پہلے گھر میں پہنچا ہو، گھر میں داخل ہوا ہو اور وہاں رات گزاریں تو میزبان پر ہے، مہمان پر نہیں ہے۔ لیکن باقی آیات اعظام اس صورت میں بھی مہمان پر یعنی واجب سمجھتے ہیں، میزبان پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ بعد از غروب آنے کی صورت میں تو واضح ہے کہ غروب کے بعد اگر مہمان آ جائیں تو اس کا فطرہ جو ہے خود مہمان کے ذمہ ہے۔ اگر رات آ کے غروب کے بعد بھی آ کے رات بھر وہی ٹھہرتا ہے تو آیت اللہ سستانی کے نزدیک جو ہے مہمان پر ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ کھانا کھانے والا محسوب ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض نے کہا کہ مغرب سے پہلے آ جائیں اور وہ کھانا کھانے والا محسوب ہو جائیں، تو کھانا کھانے والا محسوب ہونے کے حوالے سے یہاں عرفاً جو ہے معاشرے میں کھانا کھانے والا جو ہے کس کو کہا جاتا ہے، یعنی کچھ دن اس کے پاس جو ہے نا قیام کرنے والا شخص، اب وہ آ کے جو ہے وہاں ٹھہرتا ہے، یعنی مغرب سے پہلے آتا ہے اور وہاں ایک دن ٹھہرے تو اس کا فطرہ جو ہے وہ میزبان پر ہے۔
اسی طرح سے پہلے سے 4-5 دن پہلے سے آیا ہوا ہے، پہلے سے مہمان کے طور پہ وہاں رہ رہا ہے، تو غروب آفتاب کے بعد بھی اس کے پاس وہ مہمان رہتا ہے مہمان کے طور پہ، تو فدرہ اس پر ہے۔ البتہ یہ جو نان خور جس کو کہا جاتا ہے، وہاں کھانا کھانے والا گھر میں، وہ اسی یعنی ایک وقت جو ہے رمضان عید الفطر کے مغرب سے پہلے کسی ایک کے ہاں ٹھہرتا ہے، مغرب سے پہلے کسی اور کے پاس جا کے نان خور جو ہے کھانا کھانا محسوب ہوتا ہے، تو جس کے پاس غروب سے پہلے جا کے ٹھہرا ہے اس پر فدرہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر مثلاً کوئی بیٹی جو ہے باپ کے گھر رہتی ہے، 5-10 دن باپ کے گھر رہی ہے، عید کے غروب سے 1 گھنٹہ پہلے شوہر کے گھر جاتی ہے، اور وہاں جو ہے پھر اس کے بعد 8-10 دن وہاں رہتی ہے، تو یہ جو نان خور حساب ہے، یہ جو کھانا کھانے والا، یہ شوہر کے گھر میں حساب ہوگا، وہاں اس کا جو ہے نا فدرہ شوہر حساب کرے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے بعض جو مسائل ہے کہ فطرے کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ جو اہم مسئلے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، باقی بھی انشاءاللہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کی خدمت میں ہے۔ خدا سے دعا ہے پروردگار بحق محمد وآل محمد ہم سب کو دین مقدس اسلام سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔